میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ مشہور سیاستدان اور قانون دان نعیم حیدر پنجوتا عید الاضحیٰ کیسے مناتے ہیں؟ سیاست سے پہلے پلان ہونا کہ مری والی سائڈ نکل جائیں، زیادہ جو ہے وہ کریزی مجھے پسند ہے۔ عید کے بعد پھر یہ ہوتا ہے گرفتاری نہ ہو جائے۔ 2 درجن سے زیادہ FIR میں نامزد بھی۔ ہمارے لیڈر پر 300 ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے اپنی شادی جو مشروط کر رکھی ہے عمران خان کی رہائی سے کر رکھی؟ دل تو یہی ہے، ہمارا ایک کاز ہے، صبح اٹھنا ہے PTI، دوپہر ہونی ہے PTI، پھر سونا ہے، خواب میں پھر میں اڈیالہ پہنچا ہوتا ہوں۔ امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک ہو، اور آج یقینی طور پر امت مسلمہ کے تمام لوگوں نے قربانی کی ہوگی۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شائننگ سٹار نعیم حیدر پنجوتا۔ بڑی کم عمری میں انہوں نے بڑی زبردست ترجمانی کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور نعیم حیدر پنجوتا از ون آف دیم جن کو عمران خان صاحب نے اپنا اٹارنی مقرر کیا تھا۔ پنجوتا صاحب بہت بہت شکریہ، اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب عمران خان 5 اگست کو اریسٹ ہوئے تو آپ ان سے ملاقات کرنے والے پہلے آدمی تھے۔ یہ بتائیے گا عید کیسی گزر رہی ہے اب کی باری؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش، آپ نے موقع دیا۔ آپ کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک، اور جتنے ہمارے سننے والے ہیں ان تمام لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ یہ عید کا موقع جو ہمیں درس دیتا ہے قربانی کا، کہ اپنی خواہشات کو آپ نے جو قربان کرنا ہے، جہاں پر انٹرسٹ، جہاں پر نظریے کی بات ہو، جہاں پر کوئی موقف کی بات ہو، جہاں پر قربانی دینی ہو، آپ اس قربانی سے دریغ نہ کریں۔ اللہ کی رضا کے لیے اچھی نیت سے اللہ کی خاطر آپ قربانی کے اوپر آمادہ ہوں۔ تو اس موقع کے اوپر یقیناً جو ہے وہ ایک خوشی کا دن ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں عمران خان صاحب کا نام لیے بغیر کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر ہمیشہ کی طرح یہی ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عید کا جب موقع ہوتا ہے تو انہیں نماز تک پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور ان کو، ان کی اہلیہ کو ناحق پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ اس عید کے موقع کے پر تمام لوگ آپ ان کو دعا میں یاد رکھیں، اور جتنے اسیران ہیں ان کی رہائی کے لیے دعا مانگیں، اور اس ملک کے لیے دعا مانگیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کرپٹ لوگوں سے، 2 نمبر لوگوں سے ہماری جان چھوٹے اور ہمارا ملک آگے بڑھے۔ ایسے لیڈرز لیڈ کریں جو پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو خواہش رکھتے ہیں، جو آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچ کے ایک عزم قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے گا کیسی گزر رہی ہے عید، اور کب ہم اپنی بھائی کی شادی اٹینڈ کرنے آ رہے ہیں سرگودا میں؟ انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے۔ ہماری جو کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں کہ خان صاحب جلد رہا ہوں، جس کے لیے ہم رات دن بھاگ رہے ہیں، اور یہ پوری قوم اضطراب کا شکار ہے، پریشان ہے۔ ہر وقت ہر شخص کو یہ پڑا ہوتا ہے کہ کس وقت عمران خان صاحب رہا ہوں اور ملک جو ہے ٹھیک ہو سکے، کیونکہ جو لوگ یہاں نافذ کیے گئے ہیں ان سے تو کوئی امید ہی نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا کہ عمران خان کے بغیر آپ کی کیسی عید گزر رہی ہے؟ مجھے یاد ہے 5 اگست کو دنیا دیکھ رہی تھی کہ 6 اگست کو نعیم پنجوتا از ون آف دیم عمران خان سے ملاقات کرنے گئے۔ عمران خان کی یہ کم و بیش 5ویں یا 6ٹھی عید ہے جو جیل میں ہے۔ کیسے ان کے بغیر آپ عید گزارتے ہیں؟ مجھے یاد ہے آپ عمران خان کے ساتھ لاہور زمان پارک سے چلا کرتے تھے اسلام آباد سے پھر زمان پارک اپڈیٹ کیا کرتے تھے۔ عمران خان صاحب نے جب قربانی کی، آپ ایک قربانی میں ساتھ بھی تھے ان کے۔ بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ خان صاحب کو بڑا مس کرتے ہیں۔ کوئی عید کا موقع ہو، کوئی شادی ہو، کوئی ایسی محفل ہو جہاں پر، کوئی ایسی محفل ہے ہی نہیں جہاں پر ذکر نہ ہو ان کا، گھر میں بیٹھے بیٹھے کہیں نہ کہیں سے بات گھوم کے جو ہے خان صاحب پہ آ جاتی ہے۔ تو یہی آج ہر گھر کا حال ہے کہ وہ لیڈر جو درد رکھتا ہے ہمارا، پوری اس قوم کا، اس ملک کا، اوورسیز پاکستانی جتنے ہیں، ہر ایک مسلمانوں کا، وہ آج ناحق قید ہے۔ اور آج جو قربانی ہے جس طرح وہ دے رہے ہیں اس ملک کی خاطر، اور اس قربانی والے موقع کے اوپر ان کی طرح جو ہے وہ عزم، تو واقعی یقیناً یہ جو ہے نا بڑا ایک مشکل کام ہے، لیکن ظاہری بات ہے مشکل سے آگے جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی۔ پنجوتا صاحب بچپن کی عید کیسے گزرا کرتی تھی؟ کیا ذبح کیا کرتے تھے؟ ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی، 2-3 دن پہلے ہی، بلکہ مہینہ پہلے یا 2 مہینے پہلے کہہ رہے ہیں کہ گن رہے ہوتے تھے کتنے دن رہتے ہیں، عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، اور دل یہ کرتا تھا کہ اتنا لمبا ٹائم کے بعد کیوں عید آ رہی ہے؟ یہ تو عید جو ہے ہر دوسرے مہینے ہونی چاہیے، کیونکہ عید تو ظاہری بات ہے سال میں اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو 3 عیدیں، 2 عیدیں جو ہیں وہ پورا دن منائی جاتی ہیں، اور باقی ایک جو شب رات ہے وہ الگ سے منائی جاتی ہے۔
تو عیدوں کے موقع کے اوپر یہی ہوتا تھا کہ سب سے پہلے تیاری ہوتی تھی کہ کون سے کپڑے پہننے ہیں، گھر والوں کے ساتھ جانا اور کپڑے لینا، پھر کپڑے اس کی سلائی کرانا اور پھر ان سے عیدی لینا، اور عید کے اوپر کیا کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کیا پکائیں گے، کیا جو ہے وہ کیسے دوستوں کے ساتھ عید سیلیبریٹ کریں گے، گھر والوں کے ساتھ کیسے کریں گے. تو ایک پورا ایک عید ایک ایونٹ ہوتا تھا کہ ہم اس عید کو منائیں. اب تو ظاہری بات ہے جب بندہ میچور ہو جائے، بڑا ہو جائے، تو پھر آپ کی جو پریورٹیز ہیں وہ بھی بدل جاتی ہیں. تو کافی چیزیں بدلی. جیسے اب 2024 کے الیکشن کے بعد زیادہ ہلکے کے اندر جو ہے، کیونکہ ٹائم لوگ آتے ہیں ملاقات کے لیے، فیملی کو بڑا کم ٹائم دے پاتا ہوں، تو اس میں عید گزر جاتی ہے. جب بڑے ہوئے یعنی اس سیاست سے پہلے، اس ٹائم جو ہے عیدوں کا یہ ہوتا تھا کہ عید ہے، عید کے بعد یہ پلان ہونا کہ مری والی سائڈ نکل جائیں، نتھیا نکل جائیں، یا ناران کا گان نکل جائیں، مری میں ہوں نا، ہاں ناران کا گان چلے جائیں. تو عید کے موقع پر یہ ہوتا تھا کہ دوسرے تیسرے دن جو ہے نا، پھر اتنا رش ہوتا تھا وہاں عید کے موقع کے اوپر، ہر بندے جو عید کے موقع کے اوپر مری اور اس سائڈ پہ بھاگ رہا ہوتا تھا، کیونکہ موسم ظاہری بات ہے اچھا ہے. اب تو عید جو ہے وہ ساری ادھر ہی گزر جاتی ہے. اب عید کے بعد پھر یہ ہوتا ہے، عید سے پہلے بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں گرفتاری نہ ہو جائے، معاملات ایسے ہی چل رہے ہیں، اور عید کے بعد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر پنجاب میں رہتے ہیں نا آپ؟ بالکل پنجاب تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ ایسے ہی پنجاب کا آگے پھر ڈسٹرکٹ سرگودا، تحصیل بھیرا، گاؤں سا ڈھل. اور آپ کہیں کم و بیش 2 درجن سے زیادہ FIRs میں نامزد بھی ہیں؟ ہاں 2 درجن سے زیادہ ہیں، 23 ہیں. تو کوئی نہیں، خیر ہے، یہ FIRیں تو چلتی رہتی ہیں. ہمارے لیڈر پر 300 ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں پنجوتا صاحب، یہ بتائیے گا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ لوگ مٹن پسند کرتے ہیں، بیف پسند کرتے ہیں، تکے لگاتے ہیں، آپ کیا کھاتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں؟ چانپے بناتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں سر؟ یہ عید ہوتی ہے، ہم زیادہ تر جو ہے وہ بکرا ہی کرتے ہیں، ساتھ بڑی بھی جو ہے وہ قربانی، اس میں بھی حصہ اپنا ہوتا ہے. زیادہ جو ہے وہ کباب وغیرہ، کلیجی مجھے پسند ہے، کلیجی کھا لیتے ہیں. جو آپ کا ناشتہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ کلیجی چل جاتی ہے. اس کے بعد پھر اسی طرح چاول اور روٹی اور کڑھائی جو ہے وہ تو مست ہے. آپ نے اپنی شادی جو مشروط کر رکھی ہے عمران خان کی رہائش سے کر رکھی ہے؟ دل تو یہی ہے بھائی جان. اب جتنے حالات لمبے جا رہے ہیں، گھر والے بڑے تنگ وہ کہتے ہیں جی کہ کر لیں انشاءاللہ تعالی. خان صاحب تو لازمی ہوں گے، لیکن ساتھ یہ ایک فرض ہے اسلامی، اور اس فرض کو ادا کرنا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے. گھر والے کہتے ہیں کہ شادی ہو، بچے ہوں، یہ وہ. میں کہ جنہوں نے بچے ہو گئے انہوں نے کیڑا تیر مار لیا. شیخ رشید کہا کرتے تھے شادی کر کے کسی نے کیا کوئی نیا مجھے کام کہہ رہے تھے کہ یار ایس چول کام میں نہ پویں، شادی شدی نہ نہیں کی تھی، بالکل نہ پویں. میں نے کہا شیخ صاحب تہاڈی گل تے میں نہیں منتا، انشاءاللہ تعالیٰ ایک اسلامی فرض ہے جو کہ ادا کرنا ہے. باقی پھر ظاہری بات ہے گھر میں ہنسی میں یہ بات کرتا ہوں. شیخ صاحب کا ایک جملہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ میاں مرد شادی کر کے کامیاب ہوتا ہے، تو آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے شادی نہیں کی، میں نے تو 16 وزارتیں رکھی ہے. جب آپ کاز کو اہمیت دیتے ہیں نا تو باقی پھر ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. ہم نے کاز کو اہمیت دی، انہوں نے ظاہری بات ایک پالیٹکس کو اہمیت دی. ہمارا مقصد جو تھا وہ پالیٹکس نہیں تھا. 2024 میں تو حادثاتی ہم الیکشن میں آ گئے نا. اس سے پہلے تو میں نے اپلائی بھی نہیں کیا تھا ٹکٹ کے لیے، یعنی 2022 میں یا اس وقت جو قرآن خان صاحب نے بنایا تھا، انٹرویوز بھی ہوئے، درخواستیں ہوئیں. تو ہمارا ایک کاز ہے، اس کاز کو ہم نے پریورٹی دی ہے. یعنی صبح اٹھنا ہے PTI، دوپہر ہونی ہے PTI، شام ہونی ہے PTI، رات ہونی ہے PTI، پھر سونا ہے. خواب میں پھر میں اڈیالہ پہنچا ہوتا ہوں. سم ٹائم میں اٹھ کے یہ کہتا ہوں کہ یار کیا ہو گیا، میں تو اڈیالہ پہنچا ہوا. نہیں ریئلٹی مطلب خواب میں آپ خواب میں وہ دھرنا دے رہے ہیں واٹر کینن ادھر، میں نے کہا آج انہوں نے یہ مار دی. کبھی ارسٹ تو نہیں ہوا ہوں، ڈنڈے بھی پڑے ہیں، لائیو بھی آپ کو پتہ ہے پڑے ہیں. ڈنڈا تو حقیقت میں پڑا بالکل. تو میں پھر کہتا ہوں کہ یار میرا تو خواب جو ہے نا اس کے اندر بھی جو ہے نا میں ایکٹیویٹی کر رہا ہوں. تو سم ٹائم میں کہتا ہوں کہ یا اللہ آج خواب کے اندر جو ہے نا ایسی ایکٹیویٹی نہ ہے کہ ڈنڈے پڑ رہے ہوں، کچھ اور ایکٹیویٹی آ جائے تاکہ کم سے کم سو کے جو ہے وہ سکون سے ہو. پھر صبح پھر جو ہائی کورٹ میں جانا ہے اور اڈیالہ جانا ہے. یہ نعیم پنجوتا صاحب یہ بتائیے گا کہ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے اس کی بیوی کا ہاتھ نہیں ہوتا، یہ ویسے ہی بات ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بیوی کا ہاتھ نہیں ہوتا، ظاہری بات ہے. ماں باپ کا جو ہے مقام وہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا. سیکنڈ بات یہ ہے کہ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو شادی کا پتہ چلتا ہے. انہوں نے شادی نہیں کی تو انہیں کیا پتا. تو ظاہری بات ہے جب آپ شادی کرتے ہیں آپ کا پارٹنر ہوتا ہے جو آپ کے لیے، آپ کی سکسیس کے لیے آپ کے ساتھ حصہ بٹاتا ہے، گھر کو سنبھالتا ہے، آپ کو سپورٹ کرتا ہے، حوصلہ دیتا ہے سارے معاملات کے اندر. تو وہ ظاہری بات ہے آپ کی کامیابی کے اندر آپ کا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. اب کیونکہ انہوں نے یہ ذائقہ چکھا نہیں ہے
تو اس لیے پھر انہیں جو ہے نا وہ لگتا نہیں ہے آپ تو شادی کریں گے یا شیخ رشید کے نقشے پہ، شیخ رشید نہیں، احمد صاحب کے؟ اللہ معاف کیجیے، ایسا تو نہیں ہے انشاءاللہ، اللہ نہیں، خیر مطلب انہوں نے نہیں کی شادی، ان کو نہیں دکھ کرنی بھی چاہیے، دیکھیں اسلام میں فرض ہے۔ عمران خان صاحب کو کب تک جیل سے باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر نیکسٹ عید الاضحیٰ یا عید الفطر پہ عمران خان آ جاتے ہیں تو نعیم حیدر پنجوتا صاحب بنی گھالا میں ہوں گے یا زمان پارک میں ہوں گے عمران خان صاحب کے ساتھ؟ خان صاحب کے ساتھ ہر ٹائم ہی ہوتے ہیں، عید کے موقع کے اوپر میں زیادہ نہیں ان کے ساتھ ہوا، عید سے ایک دن پہلے نکل گیا گھر یا دوسرے تیسرے دن پھر آ گیا، لیکن لائف جیسے میری دیکھ رہے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ ان کے ساتھ فاسٹ ہوتی ہے۔ وہ لاہور سے نکلتے ہیں تو میں اسلام آباد پہنچا ہوتا تھا، وہ ہائی کورٹ انہوں نے جانا تھا اس سے پہلے میں وہاں کئی پہنچا۔ بار تو میں نے دیکھا آپ یو آر ون آف دیم کہ آپ ATC کورٹس یا دوسری کورٹس میں انٹر ہوتے تھے، پہلے شخص ہوتے تھے۔ بالکل، اور یہ ایک بڑی خوش قسمتی بھی ہے کہ خان صاحب بڑا ٹرسٹ بھی کرتے تھے، کنورسیشن، رابطے میں رہنا، عدالت میں پیش ہونا، کس ٹائم کیا کرنا ہے، نکلنا، اشاروں کے اوپر خان صاحب کو اشارہ کرنا کہ کہیں ایسے وکیل آئے عدالت کے اندر جنہوں نے کہا جی ہم آپ کے وکیل بننا چاہتے ہیں، اور مفت میں بننا چاہتے ہیں۔ ہاں نہیں مفت میں بننا چاہتے ہیں، تو ہم نے کہا یہ بندے ٹھیک نہیں، خالی خان صاحب کو یوں کہا، تو خان نے کہا کہ نہیں بعد میں کر لیتے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو یہ جو ہے نا یہ خان صاحب کا ٹرسٹ تھا کہ وہ ہمارے اوپر یقین رکھتے تھے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا اشارے میں بھی غلط نہیں کر رہے۔ آپ کا ٹرسٹ اس دن زیادہ بلڈ ہو گیا جب آپ نے 50 سال بعد یا 45 سال بعد آپ نے اور انتظار پنجوتا صاحب نے لطیف کھوسہ صاحب کو پیپلز پارٹی چھڑا کے PTI جوائن کروائی۔ جی بالکل، آپ کو کریڈٹ جاتا ہے؟ کھوسہ صاحب کے پاس ہم گئے، خان صاحب نے کہا تھا اسے وکیل انگیج کریں، اور تھوڑی دیر پہلے آپ کھوسہ صاحب کے بیٹے سے ملے بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ وکیل ہوں۔ کھوسہ صاحب نے کہا کہ میں پارٹی نہیں جوائن کروں۔ خان صاحب نے کہا میں تو نہیں آپ کو ضد کر رہا کہ آپ پارٹی جوائن کریں، میں تو وکیل کرنا چاہتا ہوں، آپ وکیل بنیں۔ تو کھوسہ صاحب بہت زبردست بولتے تھے، جو لا قانونی تھا اس کے خلاف، اڈیالہ میں ان کے مقدمات میں پیش ہونے لگ پڑے۔ تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ میں نے کہا اب ان کو آفیشلی دعوت بھی دے دیں۔ اس سے پہلے بھی خان صاحب چاہتے تھے کہ وہ آئیں۔